فضائل ذکر۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ سرور عالم سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی بہترین حدیث پاک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلم سے درخواست ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، کو اڑ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائی رکھی اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ کیا اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے، غالباً اجنبی کو اس لیے دریافت فرمایا تھا اور اس لیے کھوآڑ بند کرائے تھے کہ ان لوگوں کے کلمہ طیبہ پڑھنے پر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی بشارت کی امید ہوگی اور دل کے متعلق کی امید نہ ہو۔ صوفیہ نے اس حدیث سے مشائخ کا اپنے مرید بان کی جماعت کو ذکر تلقین کرنے پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ جامع الاصول میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعتاً اور منفرداً ذکر تلقین کرنا ثابت ہے۔ جماعتاً کو تلقین کرنے میں اس حدیث کو پیش کیا ہے اور صورتاً میں کھوآڑوں کا بند کرنا مستفیدین کی توجہ کے تام کرنے کی عرض سے ہوا اور اسی وجہ سے اجنبی کو دریافت فرمایا کہ غیر کا مجمع میں ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کا سبب اگرچہ نہ ہو لیکن مستفیدین کے تشدد کا احتمال تو تھا ہی۔ معزز سامعین کرام، فضائل ذکر کی کافی زیادہ فضائل ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔